اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء، جز نمبر 5، آیت نمبر 121 یعنی 121۔ اور اس پہلے میں آپ کو تلاوت کر کے بتاتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو تجوید رولز بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ کو ایک لفظ کر کے پڑھا دوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا، وعد اللہ حقا، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ یہاں ہم نے 122 تک پڑھا ہے، اور آپ دوبارہ یہاں پر آئیے۔ اولائکا، اولائکا میں دیکھیے اولائکا، اب میرے ساتھ ایک لفظ کر کے پڑھتے بھی جائیے گا، ٹھیک ٹھیک، اور سمجھتے بھی جائیے گا۔ اولائکا میں دیکھیے کھڑا زبر بھی ہے اور اس کے بعد ایک موٹی مد بھی ہے، اولائکا، ایکا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو لمبا نہیں کھینچنا ہے، اولا کو تو کھینچنا ہے، ای کا حمزہ زیر ای کا زبر کا، اولا ای کا، ایک ہی حرکت ہی پڑھے جائیں گے۔ مأواہم، یہ جھٹکا دیا کیوں؟ الف ہے، یہ حمزہ، حمزہ کہتے ہیں نا، یہ جو الف ہے نا، الف کون سا ہوتا ہے؟ اس کی فرق میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ یہ الف نہیں ہے، آپ اس کی شکل دیکھ رہی ہوں گی نا، اس کے اوپر آپ دیکھیے جزم ہے، جب بھی الف پر زبر ہو، اس کے نیچے زیر ہو، پیش ہو یا جزم ہو، وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور حمزہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو مأواہم، وا کو ہم 2 حرکات کھینچیں گے، کتنا؟ الف کے برابر، مأواہم، کیونکہ کھڑی زبر ہے نا، جہنم، اب نون پہ تشدید ہے تو ہم نے نون پہ تشدید ہے تو ہم نے یہاں پر ڈبل نون ہے تو یہاں پہ غنہ کیا بڑا اکمل، جہنم، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہاں پہ عارضی سکون بھی کیا ہے، جہنموں کے بجائے ہم نے جہنم پڑھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے میم کے آخری جو حرکت ہے اس کو پاز کیا۔ دیکھیے جب بھی کہیں ہم عارضی سکون کرتے ہیں تو آخری حرف کی حرکت کو روک دیتے ہیں، تو یہ ہے عارضی سکون کا طریقہ۔ ولا یجدون، ولا، واو ایک حرکت پڑھا جائے گا، لا 2 حرکات، ولا، اس کو واو اور لا کے فرق کو آپ نے اپنے چیک کرنا ہے کہ آپ کا وا اور لا دونوں الگ الگ پڑھے جا رہے ہیں نا، ولا، لا کے ساتھ تو الف ہے، واو کے ساتھ نہیں ہے، یہ دھیان سے پڑھنا ہے۔ ولا یجدون، یجدون، دیکھیے جی، دو کو 2 حرکات کھینچا ہے، بلکہ جی ایک ایک حرکت، 2 حرکات، نون زبرنا، یجدون انہا، انہا، اب دیکھیے عین کو عین کی طرح پڑھنا ہے، اور نون اس میں ساکن ہے تو اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ان آواز کو ہلانا نہیں ہے، اور ہا کی آواز سینے کی طرف جاتی ہے، اور کتنی 2 حرکات کھینچے گی، ٹھیک ہے؟ ان، اس کے ساتھ جو الف ہے یہ ہوتا ہے الف، دیکھیں خالی ہے نا، اس کو کہتے ہیں الف، الف جو ہے وہ مد کا کام کرتا ہے، یعنی کھینچنے کے کام آتا ہے نا، عین کی آواز کو ان، اب عین کی آواز ان، اور پھر ہا کی آواز کو کھینچنے کے لیے الف یہاں پہ کام آ رہا ہے، مدہ کا حرف ہے، ٹھیک ہے؟ انہا، اب دیکھیے یہ جو الف ہے یہ خالی ہے، تو خالی جو ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، محیصا، محی، ہا جو ہے گلے سے پڑھا جائے گا، اور سو، محیصا، سو جو ہے موٹا پڑھا جائے گا، سین کی طرح سیٹی والی آواز نہیں ہوگی، محیصا، اب دیکھیے سین علی زبر سا اور سواد علی زبر سو، فرق ہے نا، اسی طرح فرق کے ساتھ دھیان سے پڑھنا ہے۔ والذین، ولا، لام پہ تشدید ہے، سختی سے جوڑ کے پڑھنا ہے، والذین، زی کو تو 2 حرکات کھینچنا ہے، نون کو صرف 1 حرکت، والذین، نا کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، آمنو،
अलिफ के ऊपर देखिए ये जो खड़ी जबर है इसको 2 हरकत अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। आमनू, नू को 2 हरकत, मीम को सिर्फ 1 हरकत। आमनू व अमिलुस्सॉलिहाती, व अमिलुस, आइन जो है आइन की तरह पढ़ा जाएगा, हमजा की तरह नहीं। अमिलुस, लाम को स्वाद से क्यों जोड़ा? क्योंकि स्वाद पर तशदीद है। वो ये उस तशदीद बता रही है कि यहाँ 2 स्वाद हैं। एक के पास तो खड़ी जबर है, लेकिन अंदर वाले स्वाद के पास चूंकि नहीं है हरकत, तो वो पीछे से हरकत लाएगा। तो हरकत किसके पास है? आप ये देखिए, पीछे पीछे आते जाइए और देखिए हरकत किसके पास है? लाम के पास हरकत है। कौन सी? पेश। पेश को अरबी में क्या कहते हैं? दम्मा। तो ये हरकत उसको मिलेगी, किसको? जो स्वाद है अंदर छुपा हुआ। ठीक है, अमीलुस, पहले तो ये उसको मिल गई हरकत, और फिर ये जो स्वाद सामने, फिर ये पढ़ा जाएगा अमीलुस सो, ये अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा, ऊपर खड़ी जबर है। सॉली, लाम जेर ली, 1 हरकत। हाती, हा को भी 2 हरकत, अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, ऊपर खड़ी जबर है। और ये देखिए स्वाद यहाँ पे मोटा भी पढ़ा जाएगा, बाकी तमाम हुरूफ बारीक हैं। जुबान को नीचे रख के मुंह को साइड वाइज स्ट्रेच करके पढ़ा जाएगा। अगर आपने जुबान को ऊपर उठा दिया तो आपके हुरूफ जो हैं बारीक, वो भी मोटे हो जाएंगे। आगे आइए, सनुदखिलुहुम, स, सीन जबर स, देखिए सीटी वाला स। नुद, नून बारीक लेकिन दाल बारीक, लेकिन दाल पे कलकला होगा, क्योंकि कुतुब जद, कौफ, तो, ब, जीम, दाल, ये 5 हुरूफ ऐसे हैं कि जब भी ये जज्म के साथ आते हैं तो इन पर कलकला होता है। सनुद, दाल पे कलकला। कलकला किसको कहते हैं? हिला देते हैं, उनके मखरज पे आवाज को नुद, हिला दिया ना दाल की आवाज को। फिर देखिए सनुद खिलुहुम, ख्वाफ जेर, ख्वा जो है मोटा हरूफ है, गुस्सा तिनकिस का, और ख्वा खराश के साथ मोटा करके सनुद खी, ऐसे मोटा पड़ जाएगा। नुद खी लुहुम, लुहुम बाकी जो है बारीक पढ़ा जाएगा, एक ही हरकत। फिर देखिए जन्नत तजरी, अब देखिए जन, इसके अंदर ये की आवाज है, ये गुन्ना है। ये नून मुशद्दद की वजह से है, डबल नून है, तशदीद है, 2 नून है। एक तो सख्ती से जोड़ना पड़ेगा, जन्ना, पहले जन, एक नून पढ़ा गया, फिर ना, दूसरा नून पढ़ा गया, दोनों नून का गुन्ना मिक्स हो जाएगा तो बड़ा गुन्ना हो जाएगा, अकमल गुन्ना। अच्छा, जन्नत, अब ता 2 जेर 3 की तनवीन है, लेकिन उसके बाद ता आ रहा है, तो इस यहाँ पर हम इख्फा भी करेंगे। इख्फा के साथ हम छोटा गुन्ना करेंगे, सेकंड लेवल का गुन्ना कामिला। पहले वाले नून के ऊपर हम बड़ा गुन्ना, गुन्ना कहते हैं आवाज को नाक में छुपाने का नाम है गुन्ना। जन्नत, देखिए दोनों गुन्नों में फर्क हो गया ना। तजीरी, अब देखिए तजीरी में जीम जो है कलकले वाला हो गया। मैंने आपको बताया ना कि 5 हुरूफ, कुतुब जद, कौफ, तौबा, जीम, दाल, ये भी पीछे दाल पे हमने कलकला किया था, यहाँ हम जीम पे कलकला करेंगे। तजी, तजी, बाकी तमाम बारीक हुरूफ है। तजरी, रा या जेर री, 2 हरकत खींचेगा, क्योंकि या मद्दा है। या मद्दा की पहचान क्या है? या खुद जस्म के साथ होता है और उससे पिछले वाले हर्फ के नीचे जेर लगी होती है, तो वो या मद्दा कहलाता है। मद्दा के 3 हुरूफ हैं, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, तीनों हुरूफ 2-2 हरकत खींचते हैं। ठीक है, फिर देखिए मिन तहतिहल अनहारू, अगर मिला के पढ़ेंगे तो अनहारू, और अगर रुकेंगे तो मिन तहतिहल अनहारू, अनहारू। ठीक है, तहतिहल, तह, अब यहाँ पे देखिए हा है, बहुत जमाओं के साथ बहुत तरीके से पढ़ना है, हिलाना नहीं है, और गले से पढ़ना है। तहती हल, अब दोनों हा आ गए एक साथ। अब देखिए एक हा को तो हमने तह ऐसे पढ़ा, और दूसरा तहती हल, दूसरे की आवाज हमारे सीने की तरफ चली गई। हल, अनहार, अनहार। अब ये अन के जमाओं के साथ पढ़ना है नून को, हा को 2 हरकत खींचना है, क्योंकि खड़ी जबर है ना, एक अलिफ के बराबर हा पढ़ा जाएगा। और अगर हम रुकेंगे तो अनहार, फिर भी हम रा को मोटा ही करके छोड़ेंगे, क्योंकि हा जो खड़ी जबर है उसका असर पड़ेगा, और अगर मिला के पढ़ेंगे तो भी रा मोटा ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि उस पर पेश है, दम्मा है। दोनों सूरतों में रा मोटा पढ़ा जाता है, जब जबर या पेश हो तो। ठीक है, अगर मिलाएंगे तो अनहारु खालिदीन फी फीहा।
اچھا خالدین پہ دیکھیے خواہ موٹا پڑھا جائے گا، خواہ دیکھیے خصہ دیکھتے کس کے جو 7 حروف ہے نا، چاہے ان کے نیچے زبر ہو زیر ہو پیش ہو جو بھی حالت ہو، خواہ خصہ دیکھتے کس، یہ ٹرم یاد رکھیے، یہ 7 حروف کا سیٹ ہے، خصہ دیکھتے کس، یہ 7 حروف جو ہیں ہر حال میں ہر جگہ پر موٹے ہی پڑھے جائیں گے۔ تو خواہ اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، 2 حرکات کھینچے گا الف کے برابر، خالدین، لام زیر لی 1 حرکت، اور دی دال یا زیر دی 2 حرکات، خالدین۔ اب دیکھیے نون زبان نہ جو ہے اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، خالدین فیہا، فیہا۔ اب دیکھیے فیہا کو ہم نے پہلے 2 حرکات کھینچا، فی کو، اور پھر ہا کو ہم نے الف مدہ ہے نا ساتھ میں 2 حرکات کھینچا، لیکن تھوڑا زیادہ، کیوں اوپر مد بھی ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ ابدا، ابدا، اب ابدا تمام باریک حروف ہے، اور جو دا ہے آپ دیکھیے ایک الف اور ایک زبر ہم نے پڑھا، کیونکہ ہم یہاں رکے ہیں، جب بھی 2 زبر کی تنوین ہوتی ہے اور ہم وہاں رکتے ہیں تو ہم ایک زبر اور ایک الف پڑھتے ہیں۔ وعد اللہ حقا، دال کو عین کو بہت زیادہ جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، اور عین کو عین کی طرح پڑھنا ہے، وعد اللہ، اللہ کے نام سے پہلے چونکہ زبر ہے، اللہ کے نام سے پہلے چونکہ زبر ہے تو اللہ کے نام پہ کیا ہوگا، لام جلالہ ہوگا، وعد اللہ، لیکن باقی تمام باریک حروف ہے، حق، ہا باریک، قاف موٹا، حق، پہلے حق اور پھر دونوں کا حق ادا ہوگا، تشدید کا بھی، کیونکہ دیکھیے تشدید کا مطلب ہوتا ہے نا 2 حرف ہے، حق، اور پھر اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، ہم یہاں رکے ہیں، ایک الف اور ایک زبر کی مقدار، الف کی مقدار کے برابر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، اور موٹا بھی کریں گے کیونکہ خصہ دیکھتے ہیں کس کا لیٹر ہے نا، قاف، ٹھیک ہے۔ ومن اصدق، ومن، اچھا یہاں پر ہم نے من اظہار کے ساتھ پڑھا، اس کو اظہار ہلکی کیا ہم نے، کیوں، آگے حرف ہلکی ہے، حمزہ ہے، میں نے بتایا نا کہ جب اس شکل میں الف ہو، کہ جب اس پر زبر ہو زیر ہو پیش ہو جزم ہو پھر وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور حمزہ حرف ہلکی ہوتا ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، اس لیے حرف ہلکی ہے، تو یہاں پہ جب حرف ہلکی ہوتا ہے نا نون ساکن یا تنوین کے بعد تو کیا ہوتا ہے، اظہار ہلکی ہو جاتا ہے پورے اظہار کے ساتھ کھلم کھلا، ومن اصدق، اصدق، باقی سواد موٹا اور قاف موٹا، باقی سب باریک، ٹھیک ہے، اصدقو، بس اتنا ہی پڑا جائے گا، اس کو لمبا نہیں کرنا، پھر واو لگ جائے گا، اضافی حرف ہو جائے گا جو کہ لہنے جلی ہے، جو کہ حرام درجے کی غلطی ہے۔ من اللہ، من اللہ، اب دیکھیے من اللہ، اب یہ جو ہم نے لام کو موٹا کیا نا یہاں پہ، یہ لام جلالہ کہلاتا ہے، کیوں، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، قیلا، اب کاف تو موٹا ہے، کاف کو تو ہر صورت موٹا پڑھنا ہے، لیکن لا کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، قی 2 حرکات کھینچے گا، لا ایک الف ایک زبر کے، یہ بھی ایک زبر کے ساتھ ایک الف کی مقدار سے کھینچ کر پڑھا جائے گا، یعنی 2 حرکات۔ تو یہاں تک ہماری آیت نمبر 122، 121 اور 122 2 آیات ہماری کمپلیٹ ہوتی ہیں، اسی کے ساتھ یہاں سے اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔